سورۃ الاحقاف 4 رکوعات 35 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ احقاف اس دور کی سپر پاور قوم عاد کے دار الخلافے کیپٹل کا نام تھا۔ اس صورت کی آیت نمبر 21 میں الاحقاف کا کلمہ ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الاحقاف رکھا گیا۔ سورۃ الاحقاف میں قوم عاد کی بربادی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جنات کی حاضری کا واقعہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اول العزم رسولوں کی طرح صبر کی تلقین کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا ذکر کیا کہ یہ کتاب قرآن کریم غالب حکمت والے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت پر تخلیقی کائناتی شواہد پیش کیے۔ فرمایا آسمان و زمین کی تخلیق یہ اللہ رب العزت نے کی ہے۔ اس ساری کائنات کا خالق وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تم بتاؤ تم نے کیا بنایا، تمہارے معبودوں نے کیا بنایا ہے کہ تم ان کو میرا شریک ٹھہراتے ہو۔ گمراہی کی انتہا ہے کہ ایسے معبودوں کو وہ پکارتے ہیں جو قیامت تک بولنے کی سکت نہیں رکھتے۔ یہ قرآن جب انہیں سنایا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نرا جادو ہے، اور نبی علیہ السلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے گھڑ کر اس قرآن کو اللہ کے نام لگا دیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اللہ کے نام پر جھوٹا کلام گھڑ کر پیش کروں گا تو اللہ کی گرفت سے مجھے کون بچائے گا؟ میں تو وحی کی پیروی کرتا ہوں اور میں تمہارے لیے واضح ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر مخالفتوں کے باوجود وہ حق پر ڈٹے رہے، اللہ کے ہاں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور شریف طبع انسان جب 40 سال اس کی زندگی کے گزر جاتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے، اپنے رب سے دعا کرتا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ اے اللہ، جو تو نے مجھ پر نعمتیں نازل فرمائی، مجھے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میرے والدین پر جو تو نے نعمتیں عطا کیں مجھے توفیق دے کہ میں اچھے کام کروں جو تجھے پسند ہو، میری اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمان، میں تیرا مطیع اور فرما بردار ہوں۔ ایسے لوگوں کے لیے اچھے اعمال، ایسے لوگ جو اچھے اعمال کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں مقبول ہیں، اور ان کی کوتاہیوں کو درگزر فرمایا جائے گا۔ سورۃ الاحقاف کے تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔
اس کا ذکر کیا. فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مکہ والوں کو حضرت ہود کا ذکر سنائیے جب انہوں نے اپنی قوم عاد کو خبردار کیا کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شامل نہ کرو ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا. قوم نے کہا کہ اے ہود اگر تم ہم پر عذاب لا سکتے ہو تو لے آؤ. ہود علیہ السلام نے فرمایا عذاب کب آئے گا اس کا حتمی فیصلہ اللہ رب العزت نے کرنا ہے. مجھے تو اللہ نے پیغام پہنچانے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے، میں تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، تم مجھے جاہل معلوم ہوتے ہو. عذاب آیا، پھر ایسا عذاب آیا کہ جس نے ہر شے کو نیست و نابود کر دیا. اللہ فرماتا ہے ان مشرکین اور کفار مکہ کو بتا دو کہ آج ان کے مکانوں کے کھنڈرات کے سوا تمہیں کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی. یہ تمام کی تمام جگہ تمہارے لیے مقام عبرت ہیں. ہم نے قوم ہود کو، قوم عاد کو وہ طاقتیں اور نعمتیں عطا کی جو تم کو نہیں عطا کی تھیں، لیکن انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. پھر چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اے حبیب آپ ان بستی والوں کو، مکہ والوں کو اور ان کے ارد گرد آبادیاں جو ہیں ان کو سمجھائیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں. اللہ کی کتنی نافرمان بستیاں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو ان کے جھوٹے معبود ان کی مدد کو نہ پہنچ سکے. پھر اللہ رب العزت نے جنات کا ذکر کیا اور پھر جنات اور ان کے قرآن سننے کا واقعہ جس سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی تسلی کا سامان کیا. اگر مشرکین مکہ آپ پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی دیگر مخلوق آپ کی نبوت کی، آپ کی رسالت کی تصدیق کرنے کے لیے موجود ہے. جنوں کی ایک جماعت نبی علیہ السلام کے پاس آئی، انہوں نے قرآن سنا، وہ خاموش ہوئے، حاضر ہوئے، خاموش ہوئے اور قرآن سنا. جب وہ قرآن سن کر اپنی قوم میں گئے تو انہوں نے ڈر سنایا. انہوں نے کہا اے قوم انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے ایک ایسی عجیب و غریب کتاب، عظیم کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں اور نبیوں کی تصدیق کرتی ہے اور حق کی طرف، سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتی ہے. انہوں نے کہا اے قوم اس بلانے والے، قرآن سنانے والے نبی کی تم تابع داری کرو، اور جو بھی اس بلانے والے کی تابع داری کرے گا، اس کی بلاوے پہ لبیک کہے گا، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کے دردناک عذاب سے نہیں بچ سکتا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اتنی بڑی مخلوق، ان کے پیدا کرنے سے وہ تھکا نہیں. وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، وہ اللہ ان کے مقابلے میں چھوٹی مخلوق انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. پھر اللہ رب العزت نے آخری حصے میں، آخری آیت میں اللہ نے فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ. اے حبیب آپ اول العزم انبیاء اور رسل کی طرح ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے رہیں،
اور ان کافروں کے لیے دعائے ضرر کرنے میں جلدی نہ کریں۔ جب ان پر عذاب آئے گا تو انہیں ایسا ہی محسوس ہوگا جیسے ایک دن کی مہلت بھی انہیں نہیں ملی۔ یاد رکھو، نافرمانوں کا مقدر ہلاکت ہی ہوا کرتا ہے۔